أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیل عباسی ہل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آپ کو سب سے پہلے عید کا دوسرا دن مبارک۔ اور آپ نے ان بھائیوں اور بہنوں کا خاص خیال رکھنا ہے جنہوں کے گھر میں سال میں 1 یا 2 مرتبہ گوشت پکتا ہے، تو آپ نے خود بھی قربانی کا گوشت کھائیں اور ان کو بھی زیادہ سے زیادہ دیں جو غریب، مسکین اور غربا ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بلا تاخیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو آج میں آپ کو سورہ الحب کی 3 چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر نام، دوسرے نمبر پہ زمان نزول اور تیسرے نمبر پر پس منظر کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے نام سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت کے لفظ لہب کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ زمان نزول، اس کے مکی ہونے میں تو مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ٹھیک یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ مکی دور کے کس زمانے میں یہ نازل ہوئی تھی۔ البتہ ابو لہب کا جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے خلاف تھا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس سورہ کا نزول اس زمانے میں ہوا ہوگا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سے حد سے گزر گیا تھا، اس کا رویہ اسلام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہا تھا۔ بعید نہیں کہ اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا مقاطعہ کر کے قریش کے لوگوں نے ان کو شغب ابی طالب میں مسحور کر دیا تھا، اور تنہا ابو لہب ہی ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دیا تھا۔ ہمارے اس قیاس کی بنا پر یہ ہے کہ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور بھتیجے کی زبان سے چاچا کی کھلم کھلا مذمت کرانا اس وقت تک مناسب نہ ہو سکتا تھا جب تک چاچا کی ہاتھ سے گزری ہوئی زیادتیاں علانیہ سب کے سامنے نہ آ گئی ہوں۔ اس سے پہلے اگر ابتدا ہی میں یہ سورت نازل کر دی گئی ہوتی تو لوگ اس کے اخلاقی حیثیت سے معیوب سمجھتے کہ بھتیجا اپنے چاچا کی اس طرح مذمت کرے۔ پس منظر، اس کے بعد پس منظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ حالانکہ مکہ میں بھی اور ہجرت کے بعد کی مدینہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس شخص کی وہ کیا خصوصیت تھی کہ جس کی بنا پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ قدیم زمانے میں چونکہ پورے ملک عرب میں ہر طرف بد امنی، غارت گری اور طواف الملوکی کی پھیلی ہوئی تھی، اور صدیوں سے حالت یہ تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ اس لیے عربی معاشرے کی اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور قطع رحمی کو بہت بڑا باب سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے ان روایت کا یہ اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی المطلب، ہاشم کے بھائی مطلب کے اولاد نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، بلکہ وہ کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے۔ حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دوسرے خاندان خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عرب کے اخلاقی رویات کے عین مطابق سمجھتے تھے۔
اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بنی ہاشم اور بنی المطلب کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے دینی آبائی یہی سے منحرف ہو گئے ہو۔ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے ایک فرد کو وہ کسی حالت میں اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کا اپنے عزیز کی پشیمانی کرنا قریش اور اہل عرب سب کے نزدیک بالکل ایک فطری امر تھا۔ اس اخلاقی اصول کو جس زمانے جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے، صرف ایک شخص نے اسلام کی دشمنی میں توڑ ڈالا، اور وہ تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چاچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب کہ بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو، تو عربی معاشرے میں چاچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا۔ لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت محدثین نے نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے کوئی صفحہ پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، ہائے صبح کی آفت۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھوٹ پوٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کون پکار اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کون پکار رہا ہے۔ بتایا گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اس وقت قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے لے کر پکارا، ہے نبی، ہے بنی ہاشم، ہے بنی عبد المطلب، ہے بنی فرار، ہے بنی فلاں، ہے بنی فلاں۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ ایک پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تمہارا پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات پر سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس بار قبل اس کے کہ کوئی اور بولتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چاچا ابو لہب نے کہا، ستیاناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھینچ مارے۔ استغفر اللہ۔ اپنے زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز پوچھا، اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اور سب کو ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس بار وہ بولا، ناس جائے اس دین کا جس میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں، مگر میں ابو لہب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر ایک دیوار بیچ واقع تھی۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص، مروان کا باپ، عقبہ بن ابی معیط، عدی ابن عمرہ اور ابن الاسد الازلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر بکری کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھینک دیتے۔ کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے، ہے بنی عید مناف، یہ کیسی ہمسایگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، ابو سفیان کی بہن، ابو سفیان کی بہن نے تو یہ مستقل طریقہ ہی اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے آگے دروازے پر خاردار جاریاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔
نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ نبوت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا، میں اور الذی دعانا فتدلّا کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ نے اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا تو انہوں نے سفر ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگ نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اپنے اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے ہر طرف اپنے اونٹ بڑھا دیے اور پھر پر کر سو رہے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ دلائل نبوہ روایت میں یہ اختلاف ہے کہ بعض راوی طلاق کے معاملے کو اعلان نبوت کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تبت یدا ابی لہب کے نزول کے بعد پیش آیا تھا۔ اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ ابو لہب کا لڑکا عتبہ تھا یا عتیبہ، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد عتبہ نے اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ لڑکا عتیبہ تھا۔ اس کے خبث نفس کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دورہ ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ اس حرکت کا ذکر ہم سورہ کوثر کی تفصیل میں ذکر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکتا۔ ربیعہ بن ابا بیان کرتے ہیں کہ میں 9 عمر تھا جب اپنے باپ کے ساتھ المجاز کے بازار میں گیا۔ وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاں پاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا یہ جھوٹا ہے، 3 ابائی سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ دوسری روایت انہی حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے نبی فلاں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہے بنی فلاں، یہ تم کو لات اور عزی سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے یہ لے کر آیا ہے، اس کی بات ہرگز نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرو۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ طارق رضی اللہ عنہ بن عبداللہ المحاربی کی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوال المجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے جاتے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، اور پیچھے ایک شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن مار رہا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی ہیں، اور وہ کہتا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔
نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کا معاشرتی اور معاشی مقاطع کیا، اور یہ دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شیب ابی طالب میں مشہور ہو گئے، تو تنہا یہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ مقاطعہ 3 سال تک جاری رہا، اور اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی المطلب پر فاقوں کی یہ نوبت آ گئی، مگر ابو لہب کا حال یہ تھا جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شیب ابی طالب کے مشہورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکے، تمہیں جو خسارہ بھی ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ پلٹ جاتا۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیزیں بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ یہ اس شخص کی حرکات تھی جن کی بنا پر اس سورہ کا میں نام لے کر اس کی مذمت کی۔ خاص طور پر اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے یا مختلف مقامات پر لگنے والے مزاروں میں جمع ہوتے، ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا کے پیچھے لگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تو وہ عرب کے معروف روایات کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کا برا بلا کہے اور اسے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشیں کرے۔ اس وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتے، مگر جب یہ سورہ نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں ببر کر اول فول پکڑنا شروع کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ نام لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کو یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مدانت برت سکتے ہیں۔ جب علن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کی خبر لے ڈالی گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاک لپیٹ کی گنجائش نہیں ہے، غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر وہ کفر کرے، اس معاملے میں فلاں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگر آج آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ابھی لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ابو لہب کی اس حقیقت سے واقف ہو، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔